پراپرٹی ڈیلر کی بات سننے کے بعد سارم نے کہا، نہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جانوں اور میرا کام جانے، اس مکان میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ ایسے بظاہر تو کسی نے اس مکان کو آسیب زدہ نہیں کہا نا؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا؟ وہ بولا، نہیں سر، اس مکان کے بارے میں کسی نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے، لیکن ہر کوئی یہ بات ضرور کرتا ہے۔ وہ کیا بات ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس سارا، میں نے اللہ کا نام لے کر یہ مکان خرید لیا، یوں سمجھ لو کہ یہ مکان ہمیں جیسے مفت میں ہی مل گیا ہو۔ اگر ہم اس مکان کو 1 سال کے بعد فروخت کرتے ہیں تو یہ مکان ہمیں 20 سے 25 لاکھ کا منافع دے جائے گا۔ ویسے بھی ایک بات اور، ہو سکتا ہے اس مکان میں کوئی کرایہ دار اتفاقیہ طور پر ہی نہ رہ سکتا ہو، کیونکہ اگر اس گھر میں کچھ ہوتا تو ہمیں بھی اس گھر میں آئے ہوئے 10 سے 12 دن ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ مجھے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں محسوس ہوا۔ نہیں، مجھے بھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، بس آج خالہ سجو کی باتیں سن کر مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا تھا۔ سارا سنجیدگی سے بولی، یار یہ ماسی کہیں تمہیں بہکا نہ دے۔ سارم نے شبہ ظاہر کیا، وہ فکر مند تھا۔ نہیں سارم، بہکنے والوں میں سے میں نہیں ہوں، سارا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میرا یقین بڑا پختہ ہے، اگر اس گھر میں کوئی ایسی چیز ہے بھی تو مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں ڈرنے والی ہوں۔ سن لیا؟ سارم نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے کہا، بھئی میری بیوی تمہاری جیسی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں ہے، سن لیا نا؟ اور اب تم اپنی خیر مناؤ، کیونکہ میں تو ویسے ہی شیر ہوں۔ اس وقت یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کہکا لگایا ہو۔ دونوں نے ایک ہی ساتھ اس کہکے کو محسوس کیا لیکن سنا نہیں۔ یہ کون ہنسا؟ سارم نے سارا کی طرف حیرت سے دیکھا۔ پتہ نہیں، سارا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہنسی کی آواز ہمارا وہم نہیں ہے، جو میں نے محسوس کیا وہ بھی تم نے محسوس کیا۔ سارم نے تصدیق چاہی، ہاں کوئی ہنسا ہے، یہ احساس تو ہوا، لیکن کہکے کی آواز سنائی نہیں دی۔ سارا بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بے آواز کہکا تھا، جیسے ہمارے کانوں نے نہیں دل نے سنا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ سارا الجھن کا شکار ہو گئی۔ اب یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ سارم بولتے بولتے چپ ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کچھ سنا تم نے؟ کوئی ہنس رہا ہے، مسلسل زور زور سے کہکے لگائے جا رہا ہے۔ یہ کون مردانہ آواز میں اور اتنی بڑی کرخت آواز میں، جیسے کوئی شیطان ہنس رہا ہو؟ شیطان؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارا فکر مند ہو کر بولی، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اب وہ چپ ہو گیا ہے۔ سارا، ہمارے آس پاس کوئی ضرور ہے۔ سارم پرسرار لہجے میں بولا، میرے پاس ہو تم اور تمہارے پاس میں ہوں، ہمارے درمیان تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہکا؟ سارم نے پوچھا۔ تمہارے کان بج رہے ہیں، سارا نے یقین سے کہا، کیونکہ اس کہکے کی آواز اس نے بھی سنی تھی۔ لیکن ابھی تم نے تائید کی تھی نا؟ سارم بولا، ہاں اس وقت مجھے محسوس ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ کہکا شاید باہر کسی نے لگایا ہو اور سڑک سے آواز آ رہی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تم یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہوگی۔ سارم نے جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ارے دفع کرو، کوئی ہنستا ہے تو ہنسے، ہمیں کیا؟ تم یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ سارا نے بات کو نیا رخ دیا، کیا پکاؤں میں؟ چلو باہر چلتے ہیں، رات کا کھانا کہیں باہر ہی جا کر کھائیں گے، سارم نے پیشکش کی۔ اوکے، سارا نے خوش ہو کر کہا اور پھر فوراً ہی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ رات کے 11:30 بجے وہ شکم سیر ہو کر گھر واپس لوٹے۔ سارم نے گاڑی اندر کھڑی کر کے باہر کا گیٹ بند کیا۔ اتنے میں سارا نے گھر کھول دیا۔ وہ وہیں آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سارا کو دروازہ کھولتے ہی اپنے چہرے پر ایک دم سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر لاؤنج کی لائٹ جلائی اور سارم کے پیچھے ہو گئی اور اس کو پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ سارم نے گھر میں داخل ہو کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور پھر وہیں کھڑا رہ گیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں۔ جو بات سارا نے محسوس کی تھی وہ بھی سارم نے محسوس کی تھی۔ گھر کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے، سارا نے کہا۔ ہاں، باہر کے مقابلے میں گھر کافی ٹھنڈا ہے، جبکہ باہر تو گرمی ہے۔ کہیں تم نے ایئر کنڈیشن کھلا تو نہیں چھوڑ دیا؟ سارا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، اے سی تو بند ہے اور میں نے خود بند کیا تھا، وہ کھلا نہیں ہو سکتا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سارم اندر داخل ہوا تو ٹھنڈ کا احساس مزید بڑھ گیا۔ ایک لمحے کو اسے احساس ہوا کہ واقعی اس سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ اے سی کو بند کرنا بھول گیا تھا، لیکن ایسا نہ تھا۔ جبکہ آگے بڑھ کر اس نے اے سی پر نظر ڈالی تو وہ بند تھا۔ پھر سارم نے گھر کی کھڑکیوں کے تمام پردے چیک کیے، کوئی کھڑکی کھلی نہیں تھی، لیکن اگر کسی کمرے کی کھڑکی کھلی بھی ہو تو باہر سے اندر
ٹھنڈ آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ باہر سخت گرمی تھی۔ باہر سے تو گرمی آ سکتی ہے لیکن یہ تو ٹھنڈ ہے۔ گرمیوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ خیر سے کراچی کا موسم تو بالکل ہی بے اعتبار ہے۔ یہاں کا موسم محبوب کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر ہے، چند گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو گرمی ہے تو شام کو فضا ابر آلود اور خشکی سے بھی بھری ہو سکتی ہے، چاہے دن کو تیز دھوپ ہو۔ سردیوں کے موسم میں سردی نہیں، بارش کے موسم میں بارش نہیں۔ کراچی کا اپنا ہی موسم ہوتا ہے۔ کوئٹہ میں اگر برف باری ہوگی تو وہاں کی ٹھنڈی ہوا سیدھی کراچی کا رخ کرتی ہے۔ خیر اس وقت سارم کے گھر میں جو سردی تھی اس کا تعلق باہر کے موسم سے نہیں تھا۔ باہر موسم گرم تھا، حبس تھا، ہوا بند تھی، لیکن اندر خاصی ٹھنڈ تھی اور یہ ٹھنڈ دھیرے دھیرے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ ٹھنڈ ان کے بڑے بیڈ روم میں جس میں اے سی لگا ہوا تھا وہاں زیادہ تھی۔ سارم نے اے سی کو اچھی طرح چیک کر لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب کر کے چیک کیا۔ اگر ایئر کنڈیشن سے ہوا آ رہی ہوتی تو پتہ چل جاتا۔ بھلا ایئر کنڈیشن سے بھی کبھی یوں ہوا آتی ہے؟ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر اے سی چلتا ہو تو کمرے میں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جلدی جلدی انہوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے انہیں احساس ہوا جیسے وہ سردیوں کے موسم میں کھلی چھت پر کھڑے ہیں۔ سردی کہاں سے آ رہی تھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ احتیاطاً سارم نے زینے کے اوپر نیچے کے دروازے بھی چیک کر لیے، وہ دونوں بند تھے۔ پھر سارا نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سردی یہاں بھی تھی لیکن ان کے بیڈ روم کے مقابلے میں نسبتاً کم تھی۔ یار کافی بناؤ، سارم نے کہا، کچھ تو جسم میں گرمی آئے گی نا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر سیدھا کچن میں چلی گئی اور اپنے پیچھے دروازہ کھلا چھوڑ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں گئے ہوئے ابھی چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ وہ دوڑتی ہوئی دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ سارم وہ جانے اس نے کیا دیکھ لیا تھا، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سارم نے سارا کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گیا اور وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ سارم یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بیوی مضبوط اعصاب کی مالک ہے، چھوٹی موٹی چیزوں سے وہ ڈرنے والی نہیں تھی۔ اب وہ ڈری ہے تو یقیناً بات کوئی غیر معمولی چیز کی ہے۔ سارم بھاگ کر اس کے نزدیک آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، کیا ہوا سارا؟ سارم وہ وہاں سارا کچن کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا وہاں؟ سارم نے اسے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ نہیں سارم میں وہاں نہیں جاؤں گی، تم بھی مت جانا، وہ کہیں تم پر جھپٹ نہ دے۔ سارا نے کہا، ایسی کیا چیز ہے؟ سارم نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں سارم، وہ سارم کے پیچھے بھاگی۔ سارم نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھا، کیبنٹ کے اوپر، سلیب پر، چولہوں کے آس پاس، مائکرو ویو کے اوپر۔ اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے مڑ کر سارا کی طرف دیکھا اور اس کے بازو کے ساتھ آ کر کھڑی تھی۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، وہ بولا۔ سارا ابھی بھی اس کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ اس نے ذرا آگے بڑھ کر واش بیسن کی طرف دیکھا اور پھر فوراً سے پیچھے آ کر بولی، ادھر دیکھو۔ سارم نے واش بیسن کی طرف نظر ڈالی۔ واش بیسن کے نیچے کسی جانور کے سرخی مائل آنتیں پھیلی ہوئی تھیں، شاید بکرے کی تھی۔ ارے یہ کہاں سے آئی؟ وہ آنتیں دیکھنے آگے بڑھ گیا۔ آگے مت جاؤ، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ کون؟ وہ تم پر جھپٹا مار دے گا۔ کون ہے؟ سارم نے پوچھا۔ سارم جب میں کچن میں کافی بنانے کے لیے داخل ہوئی تو اس منظر کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ یہاں فرش پر ایک گدھ بڑے انہماک میں آنتیں کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا سر اٹھایا اور اپنی لمبی سی گردن جھکا کر پھر اس نے اڑتے ہوئے اپنے پر کھولے۔ یوں لگا جیسے وہ مجھ پر جھپٹنا چاہ رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میں فوراً پیچھے بھاگی، سارا نے بتایا۔ اوہو اچھا، تم کچن سے باہر چلو، میں دیکھتا ہوں وہ کہاں ہے۔ سارم نے پورا کچن چھان مارا، حتیٰ کہ سارے کیبنٹ بھی کھول کر دیکھے، لیکن کہیں گدھ نظر نہیں آیا۔ سارا اندر تو کوئی گدھ نہیں ہے۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے بھی دیکھا، ہر جگہ پر دیکھا۔ سارا سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ کہیں باہر چلا گیا ہو سکتا ہے کہیں کرسیوں کے نیچے نہ چھپا بیٹھا ہو۔ ہائے، سارا ایک دم اچھل کر کرسی پر کھڑی ہو گئی۔ سارم نے پھر ڈائننگ ٹیبل کے نیچے، فریج کے پیچھے اور لاؤنج میں جہاں جہاں چھپنے کے امکان تھے ہر جگہ پر دیکھا، لیکن کہیں بھی وہ اس مکروہ گدھ کو تلاش نہیں کر سکے۔ بیڈ روم کے دروازے بند تھے اور وہ اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت پورا گھر بند ہے، اس گدھ کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سارا تمہارا وہم تو نہیں تھا نا؟ اگر وہم تھا تو یہ آنتیں کہاں سے آئیں؟
مسئلہ یہی تھا، اگر وہ گدھ کہیں چلا گیا ہے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ گدھ آخر اندر داخل کیسے ہوا، اور وہ یہ بکرے کی آنتیں اور اجڑی کے ساتھ کیسے اڑ سکتا ہے۔ سارم نے وہ آنتیں سمیٹ کر ایک شاپر میں ڈال دی اور گھر سے باہر خالی پلاٹ میں پھینک دی، اور پھر گھر کے اندر واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں سارا فرش دھو چکی تھی۔ اب وہ ہاتھ دھونے کے لیے آگے واش بیسن پر گئی، ہاتھ دھو کر کافی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ دروازے کی آواز سن کر اس نے کچن کے اندر ہی سے پوچھا، پھینک آئے ہو؟ ہاں۔ سارم کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا، پھر اچانک اسے کچھ احساس ہوا۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، ارے سارا، ہاں کیا ہوا؟ سارا کافی پھینکتے ہوئے دروازے کے نزدیک آ گئی اور ہاتھ روک کر بولی، دیکھو کوئی بری خبر نہ سنانا۔ ارے سارا، اچھی خبر ہے، کیا تم نے محسوس نہیں کیا؟ سارم کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ نہیں۔ سارا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ارے سردی۔ سارم کی خوشی کی ایک لہر دوڑی اور وہ خوشی سے بولا، سردی ختم ہو گئی؟ اوہ ہاں، اس گدھ کے چکر میں ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوا۔ سارا نے تاکید کی، واقعی سردی تو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ وہی سردی جس انداز میں بڑھ رہی تھی، اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ کہیں آج رات ہم لوگوں کو بلینکٹ لے کر نہ سونے پڑ جائیں۔ سارم ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو سارم، اب کی شرارت مت کرنا، سارا نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ شرارت؟ ارے یار، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ تم نے ہی کیا ہے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ سارا نے وضاحت کی۔ دیکھو، کچھ دیر پہلے ہی میں کسی سے مخاطب ہو کر تمہیں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اور تم نے اوپر چھت کی طرف دیکھ کر یہ کہا تھا کہ میری بیوی تم سے نہیں ڈرتی۔ ایسا ہی کہا تھا نا تم نے؟ اور میں ڈرنے والی نہیں ہوں، میں بھی شیرنی ہوں، تو اس میں شبے والی کون سی بات ہے؟ میں تو ہوں ہی شیر، اور میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، چاہے بند گھر میں برف باری ہی کیوں نہ شروع ہو جائے، چاہے اس گھر میں ایک گدھ کے بجائے کئی گدھ اڑتے پھریں۔ سارم نے سینہ تان کر کہا اور مسکرایا۔ اللہ نہ کرے سارم، اللہ کا نام لو، اتنے بڑے بول نہیں بولتے۔ سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا سارم۔ اسی ٹائم سارم نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر اپنا مسخرہ پن اور بڑھایا۔ اچھا بھائی، معاف کر دو، آئندہ میں کوئی مذاق نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہم اندر چلتے ہیں۔ شیر تو فوراً ہی میری بات سن کر بکری بن گیا۔ سارم نے دونوں ہاتھ جوڑ کر چھت کی طرف دیکھا۔ اب تو ناراض نہیں ہونا، چلو کافی پیو، شرارتی انسان۔ سارا نے میز پر کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ واہ واہ، بڑی مزیدار کافی ہے، کافی پی تو لو، پھر تعریف کرنا، خوش آمدی انسان۔ سارا نے اسے بڑے اپنائیت کے لہجے میں کہا۔ میں تو مضمون دیکھ کر لفافہ بھانپ لیتا ہوں۔ اس نے قمیص کا کالر اونچا کیا۔ لفافہ دیکھ کر مضمون بھانپنا جانتے ہو نا؟ اب زیادہ لمبی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا نے چمکیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب جلدی جلدی کافی پی لو، ہمارے سونے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ سارم نے اسے نشیلی نظروں سے دیکھا۔ میں کافی آدھے گھنٹے میں پیتی ہوں، نشیلے انسان۔ وہ ہنسی۔ کافی پر کافیہ لگایا جاتا ہے، شاعر انسان۔ سارم بھی موڈ میں آ گیا۔ اوکے، کافیہ نہیں کافیہ، جاہل انسان۔ اس نے منہ چڑھایا۔ میں نے تو کافی سے کافیہ نکالا ہے، اب مزید نہ بولنا ورنہ تمہارا کافیہ تنگ کر دوں گی۔ وہ کافی کا کپ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میرے ساتھ بیڈ روم میں چل کر آرام کرو۔ ابھی چلتی ہوں، ذرا کپ دھو کر رکھ لوں۔ سارا کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور سارم ہنستا ہوا بیڈ روم میں۔ اس نوک جھونک میں ان دونوں نے اس ٹینشن کو بھی ختم کر دیا۔ صبح کو سارم کے دفتر جانے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ گیٹ پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ سارا نے گیٹ کے نزدیک آ کر پوچھا۔ سجو، میں ہوں بی بی جی، میں ہوں، باہر سے جواب آیا۔ اچھا خالہ سجو، میں کھولتی ہوں۔ سارا نے ہاتھ بڑھا کر لاک کھولا۔ کیسی ہو بی بی؟ خالہ سجو نے گیٹ کے اندر داخل ہو کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں خالہ سجو، آؤ۔ سارا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ خالہ سجو نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ خالہ سجو کو دیکھ کر رات کے واقعات کی ساری کہانی سارا کی آنکھوں کے آگے آ گئی۔ پہلے سارا نے یہ سوچا کہ رات والا سارا واقعہ خالہ سجو کو بتا دیتی ہے، لیکن پھر سارا بتاتے بتاتے چپ ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کام والی ماسی خوف زدہ ہو جائے اور پھر میں اسے کہاں ڈھونڈتی رہوں گی اگر وہ واپس نہ آئی۔ سارا کا کام نپٹا کر جب خالہ سجو
कपड़े धोकर ऊपर छत के ऊपर रस्सी पर टांगने के लिए गई तो वो सामने ही बैठा था। खाला सज्जो इसे देखते ही खौफजदा हो गई। वो सामने वाली दीवार के दरमियान में बैठा था। इसने गर्दन घुमाकर खाला सज्जो को देखा। खाला सज्जो के जिस्म में सनसनी सी फैल गई। इसने आंखें नीची करके जल्दी जल्दी कपड़े तार पर फैलाए और इसी तरफ देखे बगैर सीने से नीचे की तरफ भागी। सारा ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, सामने ही सब्जी काट रही थी। इसने खाला सज्जो के चेहरे पर नज़र डाली तो समझ लिया कि कोई गड़बड़ है। खाला सज्जो के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। खाला खैर तो है ना? सारा ने पूछा। वो सामने दीवार पर बैठा है। खाला सज्जो ने अजीब से अंदाज में कहा। कौन खाला? सारा ने इस्तफार किया। मैं इस मनहूस का नाम नहीं ले सकती, आप खुद ऊपर जाकर देख लो, खाला सज्जो ने बताया। सारा ने फ़ौरन छुरी मेज़ पर रखी और हाथ झाड़ती हुई जीने के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर गई। जैसे ही ऊपर पहुंची इसने ऊपर देखा, दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही बैठा नजर आया। सारा दरवाजे पर ही रुक गई। इसने गर्दन घुमाकर सारा की तरफ देखा। इसके देखने में कोई ऐसी बात थी कि सारा के जिस्म में एक खौफ सा उतर गया। वो एक गैर मामूली जिसामत का गिद्ध था। शायद ये वही गिद्ध था जो रात को सारा के किचन में आंते खा रहा था और दिखाई दिया था। सारा को देखकर इसने अपने जिस्म में एक जुम्बिश भरी। बस इसने गर्दन घुमाकर इसको ज़रूर देखा और फिर उसी तरफ देखता रहा। सारा ने हिम्मत करके एक कदम उठाया। वो ये चाहती थी कि आगे बढ़कर इस गिद्ध को दीवार से उड़ा दे, लेकिन इसका कदम आगे नहीं बढ़ रहा था। इसके कदम यकदम रुक गए। एकदम इस पर घबराहट तारी हो गई। वो इसे देखकर कुछ इस अंदाज में अजीबोगरीब नज़रें हिला रहा था। इसका दिल मुट्ठी में आ गया। बीबी नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, जल्दी से आओ बीबी नीचे, खाला सज्जो की आवाज़ आई। इस आवाज़ पर फ़ौरन सारा पलटी और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे गई। सामने खाला सज्जो खड़ी थी। बीबी देख लिया ना तुमने इसको? खाला सज्जो ने पूछा। हाँ देख लिया, सारा ने बेनियाजी से कहा। वो एक गिद्ध है। खाला इसे देखकर तुम क्यों डर गई थी? क्या तुम गिद्ध से डरती हो? बीबी मैं इस मनहूस से बहुत डरती हूँ। वो गिद्ध थोड़ी ही है, खाला बेख्तियार बोली। अच्छा गिद्ध नहीं है तो फिर क्या है? सारा ने तजस्सुस से पूछा। बीबी इसने एक बार फिर मुझे, खाला सज्जो कुछ कहते कहते रुक गई। क्या तुम इससे पहले इसे देख चुकी हो? सारा कुर्सी पर बैठते हुए बोली। इसे मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। ये इसका पक्का ठिकाना है, सीधा यहीं बैठता है, खाला सज्जो ने बताया। लेकिन मैंने इसे एक दिन भी दीवार पर नहीं देखा। इस घर में आए हुए मुझे 15 दिन तो हो गए हैं। मेरा रोज़ ही ऊपर आना जाना होता है, सारा ने इसे बताया। फिर 2 महीने से तो सारम भी यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने भी इसे नहीं देखा। अगर देखा होता तो मुझे ज़रूर बताते। हाँ बीबी ठीक कहती हो, कोई 2-2.5 महीने से मुझे भी नज़र नहीं आया। इस घर के अजीब ही काम है, अक्सर यहाँ पर ये गायब हो जाता है। खाला क्या तुम्हें पहले भी यहाँ पर कोई नज़र आया था गली से? खाला सज्जो ने बताया। मैं रोज़ पिछली गली से गुज़रती हूँ और जब गुज़रती हूँ तो इस पर मेरी नज़र ज़रूर पड़ती है। जब से मकान बना है मैं इस वक्त से इसे इस दीवार पर बैठा देख रही हूँ। इस मकान को बने हुए तो बहुत साल हो गए हैं, खाला सज्जो, सारा बोली। जी बीबी 10-12 साल तो हो गए होंगे, खाला सज्जो ने कहा। सारा को अब यकीन हो गया कि खाला सज्जो इस मकान के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो जो कुछ भी जानती है इसे अपनी ज़ुबान पर लाते लाते रुक जाती है। कोई खौफ तो है इसके दिल में जो इसकी ज़ुबान को पकड़ कर बैठा है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। इसे कुछ मालूम करने का तरीका यही था कि इस मसले पर इसे चौंकाए बगैर इससे बात की जाए और गैर मामूली अंदाज में इससे गुफ्तगू की जाए। सारा महसूस कर रही थी कि वो धीरे धीरे खुल रही है। इसके दिल में जो कुछ भी था वो अपनी ज़ुबान पर ला रही थी। ये एक अच्छा मौका था। वो कुछ बताने पर आमादा थी। अगर वो इसी तरह बोलती रही तो सारी बात बता देगी। आज ज़रूर इस मकान के बारे में कुछ न कुछ पता चल जाएगा। वो खाला सज्जो को अपने पास बैठने का इशारा कर गई और कहा कि इधर बैठे, मैं किचन में जाकर आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। खाला मैं चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए भी। अच्छा बीबी, खाला सज्जो एकदम खुशी से बोली। एक ऐसा एहसास खाला सज्जो को हुआ कि इसको ऐसा एहसास दूसरे घरों में भला कहाँ मिलता है। सारा को चाय बनाने में 2 मिनट लगे। वो चाय इसके सामने रखते हुए बोली। खाला इस इलाके में तुम कितने सालों से काम कर रही हो बीबी? कोई 20 साल तो हो गए होंगे। फिर तो ये मकान तुम्हारे सामने ही बना होगा। सारा ने इसको अपने लफ्ज़ों में फिर लपेटना चाहा। हाँ बीबी, ये जो आपके बराबर वाला घर में है ना, ये बेगम यकूब है, परवीन बीबी।
میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ ان کے سسر نے 2 پلاٹ لیے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے دوست ماجد صاحب کے لیے۔ خود تو انہوں نے فوراً ہی مکان بنا لیا۔ وہ پہلے قریب ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے، جبکہ ان کا دوست کسی اور علاقے میں رہتا تھا۔ یہ پلاٹ سالوں سے خالی پڑا ہے۔ اس پلاٹ کے بیچوں بیچ ایک نیم کا درخت تھا جو کہ بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا اور اتنا گھنا درخت میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس درخت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس پر گدھوں کا بسیرا تھا۔ بے شمار گدھ اس درخت پر بیٹھے رہتے تھے۔ بس میں نے انہیں جب بھی دیکھا بیٹھے ہی دیکھا، کبھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ سارا بہت خوش تھی۔ خالہ سجو ایک کپ چائے سے زبردست خوش ہوئی تھی اور اس پر ایسا اثر پڑا تھا کہ وہ بے دہانی میں بولتی ہی جا رہی تھی اور سارا اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظوں کو پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ ویسے خالہ، آبادی میں گدھ کہاں ہوتے ہیں؟ سارا نے حیرت ظاہر کی۔ ہاں بی بی، تم ٹھیک کہتی ہو، خالہ سجو بولی۔ اس نیم کے درخت کے علاوہ کہیں اور میں نے کبھی گدھ نہیں دیکھے تھے۔ یہ درخت بہت پرانا ہے، جانے یہ گدھ کب سے اس درخت پر آباد تھے۔ پھر جب پروین بی بی کے سسر کے دوست ماجد نے اس گھر کو بنوانے کے لیے یہ درخت کٹوانا چاہا اور کٹوانے کے لیے آدمی بلائے تو اس درخت پر اتنے سارے گدھوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ آدمی پریشان ہو گیا۔ خیر ہمت کر کے 2 بندے شاخیں کاٹنے کے لیے جب اوپر چڑھے تو گدھوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک کی تو آنکھیں ضائع ہو گئی اور دوسرا بڑی مشکل سے بچا۔ بے شمار گدھ اس درخت سے اڑ کر اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے۔ اتنے گدھ بی بی، کیا بتاؤں، یہ سارا میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت پروین بی بی کی چھت پر دھلے ہوئے کپڑے پھیلا رہی تھی۔ اتنے بے شمار گدھوں کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ وہ ہماری چھت کی منڈیر پر بھی آ رہے تھے۔ درخت کاٹنے والے اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر دوڑ گئے۔ ارے پھر خالہ، یہ درخت کا تو ایک نیا مسئلہ بن گیا ہوگا، سارا پریشان ہو کر بولی۔ ایسا ویسا؟ پروین بی بی کے سسر اور ماجد کی جان عذاب میں آ گئی۔ یوں سمجھ لو کہ آئے دن ان کو ایک نئی مصیبت تھی اس درخت کو کٹوانے کے لیے۔ اب کوئی اس درخت کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر کوئی انجانہ ہمت کرتا تو زخمی ہو جاتا۔ یہ گدھ سیدھا بندے کی آنکھوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اوہو میرے اللہ، سارا نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ پھر خالہ، یہ درخت کیسے کٹا؟ بس بی بی، جب بہت پریشان ہو گئے تو ماجد صاحب نے کسی عامل سے رجوع کیا۔ وہ آئے، انہوں نے اس درخت کو دیکھا تو فکر مند ہو کر بولے۔ انہوں نے بتایا یہاں تو بسیرا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ سارا نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 3 راتیں یہاں رہ کر عمل کرنا ہوگا۔ وہ 3 راتیں پروین بی بی کے گھر میں رہے۔ چھت پر بیٹھ کر انہوں نے 3 رات عمل کیا۔ جیسے ہی 2 رات 12 بجے کے بعد پڑھنا شروع کرتے تھے تو درخت پر بیٹھے ہوئے گدھ چیخنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کی منحوس آوازوں سے پورا محلہ جاگ اٹھتا تھا۔ ایسی کرخت آواز نکالتے تھے کہ دل منہ میں آ جاتا تھا۔ تیسری رات عامل صاحب پر نہ جانے کیا گزری، وہ پڑھتے پڑھتے چیخیں مارتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ فوری طور پر انہیں ہسپتال لے کر جایا گیا۔ وہاں جا کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو وہ پلٹ کر ادھر نہیں آئے، نہ ہی بتایا کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئے تھے۔ بہت پوچھنے پر بس اتنا ہی پتہ چل سکا تھا کہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ عامل جب بھی کسی کام میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہیں کرتے اور وہ جگہ زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ ماجد صاحب فکر مند ہو گئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی لوگ بلوائے، کسی نہ کسی سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے حامی بھی بھری۔ پھر ایک بابا کا پتہ چلا۔ ماجد صاحب نے جب ان سے رابطہ کیا، ساری داستان سنائی۔ ساری داستان سن کر بابا جی نے انہیں تسلی دی اور یہ کہا کہ ایک رائفل اور ایک گولی لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر خالہ سجو چند لمحوں کے لیے رکی۔ اسی اثنا میں سارا نے پوچھا، رائفل کی گولی؟ یہ بابا لوگ اس طرح بھی چیزیں منگواتے ہیں؟ ہاں بی بی۔ یہ بات سن کر ماجد صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پروین بی بی کے سسر سے ذکر کیا تو وہ بولے، کوئی بات نہیں، ہم لے آئیں گے، گھر میں گولیاں موجود ہیں، ایک گولی لے جاؤ، دیکھو کہ بابا کے کام آتی بھی ہے یا نہیں، آزمانے میں بھلا کیا حرج ہے۔